السلام علیکم مائی یوٹیوب اسٹوڈنٹس، آج ہم ترجمۃ القرآن 9 کلاس کا سلیبس کور کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر جو ہے وہ سورہ مریم کے بارے میں ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو سارے کروائے جائیں گے، اس لیے آپ میرے چینل کے ساتھ رہیے گا۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنی، اور مجھے بنایا، اور مجھے بنایا آپ نے لغوی ترجمہ بھی کرنا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو پورے نمبر دیے جائیں۔ وجعلنی، اور مجھے بنایا، آپ نے یہ لغوی ترجمہ لکھنا ہے ایسے ڈبے باکس بنا کے وہاں پہ بورڈ میں۔ اور مبارکن، برکت دینے والا، برکت دینے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، لوگوں نے ان کے اوپر بہتان باندھے تھے کہ یہ باپ کے بغیر کیسے یہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات دیے تھے، اس وجہ سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ برکت دینے والا، یعنی کہ ان کے ہاتھ سے کوڑی کو صحیح کیا، ان کے ہاتھ سے کافی معجزات ہوئے تھے، اس علاقے کی سنی گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ برکت دینے والا بنایا ان کو۔ اور اینہ، جگہ جہاں پر وہ تھے۔ ماں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے بی، کنتو میں ہوں، میں ہوں۔ اور اب آپ نے ایسے ترجمہ، اصطلاحی ترجمہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور مجھے ببرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، یعنی جس جگہ پہ بھی تھا وہاں بھی مجھے ببرکت بنایا گیا ہے۔ وَأَوْصَانِي، اور مجھے تاکید کی گئی، اور مجھے تاکید کی گئی، بالصلاۃ، نماز کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھے نماز کی تاکید کی ہے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی۔ اور آپ نے اب لفظی ترجمہ ایسے کرنا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ وَأَوْصَانِی، حکم فرمانا۔ ادھر آپ نے لکھنا ہے تاکید کی۔ ماں دمتو، ماں جب تک، ماں جب تک، دمتو میں رہوں، حین زندہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ تو سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم نماز اور زکوٰۃ کو ٹائم پہ ادا کریں، کیونکہ یہ دین اسلام کے رکن ہے، ایک رکن کو بھی نہیں ادا کریں گے وہ عمارت گر جائے گی۔ وبرم، وبرم، اور نیکی کرنا، اور نیکی کیا کرنا ہے؟ وبرم، اور نیکی کرنا، اور اچھا سلوک کرنا۔ یہ ہم نے لغوی ترجمے میں لکھنا ہے، نیکی کرنا۔ بوالدتی، اپنی ماں کے ساتھ، بوالدتی، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے بنایا ہے اپنی والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ ولم، اور نہیں، ولم کا مطلب کرنا ہے اور نہیں۔ یجعلنی، مجھے بنایا اس نے، مجھے بنایا، یا ضمیر اس نے، مجھے نہیں بنایا، اور نہیں، اور نہیں، یجعلنی، مجھے بنایا اس نے، جبارن، ظلم کرنے والا، اور شقین، کہنا نہ ماننے والا، یعنی کہ میں لوگوں پر ظلم بھی نہیں کر سکتا اگر وہ مجھے نہیں مانتے تھے، میری حقیقت کو نہیں مانتے تھے، میری باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو میں ظلم بھی نہیں کرنے والا بنایا گیا۔ مجھے یہ حکم کیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، اور مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں رہوں گا، اور مجھے کیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مجھے نہ ہی ظلم کرنے والا اور نہ ہی سرکش، اور نہ ہی ظلم کرنے والے کا نیچے آپ نے ترجمہ کرنا ہے سرکش، اور نہ ہی شقین، نافرمان نہیں بنایا، یعنی کہ میں اللہ کے ہر حقوق کو ادا کروں گا، جو اللہ نے مجھے کہا ہے میں سب کچھ کروں گا، اس لیے نہ ہی اس نے مجھے ظلم کرنے والا بنایا ہے اور نہ ہی اس نے نافرمان بنایا ہے، نہ سرکش بنایا ہے۔ یہاں پہ واؤ نہیں ہے تو اور کا ترجمہ نہیں آپ نے کرنا، ادھر آپ نے کوما ڈال کے آگے لکھنا ہے نافرمان نہیں بنایا۔ چلیں 2 آیات کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اب اگلی 2 آیات کو شروع کرتے ہیں۔ والسلام، اور سلامتی ہے، علیہ، مجھ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ والسلام، سلامتی ہے مجھ پر، یوم، جس دن، یوم، جس دن، ولدتو، میں پیدا کیا گیا، میں پیدا کیا گیا، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم، اور جس دن، اموتو، میں وفات پاؤں گا، وفات پاؤں گا، ویوم، اور جس دن،
اب یوما جس 3 مرتبہ ہے، آپ نے یوما کو 3 مرتبہ ہی لکھ کے لغوی ترجمہ اوپر لکھ دینا ہے، اور نیچے بھی اتنی ہی مرتبہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے با محاورہ ترجمہ میں۔ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ اب ادھر پیدا ہوا کیونکہ پیدا ایک دفعہ انسان ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دوسری دفعہ وہ اٹھایا جاتا ہے قبر سے، وہ تاریکیوں سے اندھیروں سے وہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے پیدا ہوا۔ اور جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن میں ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، میں وفات پاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ 2 مرتبہ انسان اٹھتا ہے، ایک مرتبہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے نکلتا ہے، دوسری مرتبہ قبر کی تاریکیوں میں سے، قبر کے اندھیروں سے نکلتا ہے، اس لیے وہ 2 دفعہ کہنے اٹھایا جانا ہے۔ ایک دفعہ وہ پیدا ہوئے گا، پھر مرے گا، پھر مر کر پھر اٹھایا جائے گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، وہ یوم، اور جس دن ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، حین زندہ، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالکہ یہ اشارے کے لیے یہ کہنے کہ یہ عیسی بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری کہانی سنائی جا رہی ہے، وہ کہنے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابن بیٹے کے بیٹے، کس کے بیٹے ہیں؟ مریم علیہ السلام کے، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قول الحق کی بات ہے، قول کہنا ہے بات ہے، الحق کی سچی بات ہے، الذی یہی سچی بات ہے، فیہ جس میں یمترون لوگ شک کرتے ہیں، جس میں وہ شک کرتے ہیں، وہ سے مراد کیا ہے؟ لوگ ہیں، جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے لکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ لغوی معنی ہو رہا ہے، وہ شک کرتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے۔ لیکن جب اصلاحی معنی کرنا ہے، جب با محاورہ ترجمہ کرنا ہے، وہ آپ نے پورا بتانا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہی بات سچی ہے جس میں یمترونا وہ شک کرتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہو گئے، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا، اور یہ کیسے بن باپ کے پیدا ہو گئے۔ 35 تا 36 آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ماں نہیں لغوی معنی یہ لکھنا ہے، ماں نہیں، کانا شان، ماں نہیں شان، اللہ اللہ کی، لام اللہ کی کے ضمیر میں آ جائے گا، اللہ کی شان نہیں ہے، کاف کے، این کو ہم نے ترجمہ کرنا ہے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ یتخذہ کہ وہ بنائے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ بنائے، میں ولدن وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کو بیٹا بنا دے۔ وہ مشرکین نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے کہ آپ ایسے بن باپ کے پیدا ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا، اور ان کو بغیر والد کے جنا، تو ان کو پھر کچھ حکم دیے، اور انہوں نے پھر اعتراضات کیے مشرکین کو، اب پھر مشرکین کو اب یہ پھر مسئلہ پڑ گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ تو ہے وہ فرشتوں سے پاک ہیں، سبحانہ، آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفائی پیش کریں، وہ پاک ہیں اس سے، سبحانہ، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ پاک ہے اس سے، اذا جب، قضا ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا اور ارادہ کرنا کے مطلب میں ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو وہ، یقولو وہ کہتا ہے، یقولو فرمانا کہنا، وہ کہتا ہے لہو اس سے، تو وہ اس چیز سے کہتا ہے، اس بندے سے کہتا ہے، اپنی حکمت سے وہ کام بنانے کے لیے اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، فا کا ترجمہ تو کرنا ہے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس چیز سے، اس سے کہتے ہیں ہو جا، تو فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسی طرح یہ ترجمے لکھنے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک، واو اور اِنَّا بے شک، اللہ اور بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وَرَبَّکُم اور تمہارا رب ہے،
اب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پہلے اللہ نے صفائی پیش کی، میں پاک ہوں اس چیز سے، جب میں ارادہ کروں گا تم لوگوں کو نہیں بتاؤں گا بیٹیاں بنانے کا، میں بنا لوں گا فرشتوں کو کام کرانے کے لیے۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو اس کی عبادت کرو۔ اور بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، واؤ ربکم وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا یہ صراط راستہ ہے، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ غلط راستے ہیں، یہ جو ہم نے تمہیں بتایا سارے لوگوں کو یہ سیدھا راستہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ چیز بنا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میجک شیجک سب چیزوں سے پاک ہیں۔ چلیں چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کو سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اور یہ نوٹس اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ان کو ایسے ہی لکھ کے اور ایسے ہی اگر پیپر میں کریں گے تو آپ کو 15 کے 15 آؤٹ آف نمبر ملیں گے۔ چلیں آگے کا سلیبس ہم اگلی ویڈیوز میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔